بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم۔ سورۃ الحجرات کا کل ہم نے آغاز کیا تھا اور خلاصے کے طور پر میں نے بتایا تھا کہ اس سورت کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہترین معاشرے کو وجود میں دینے کے لیے 7 قوانین بیان کیے ہیں، اور دوسرے والے حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی حقیقت کو واضح کیا ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں اور مومن کس کو کہتے ہیں، یہ بتایا ہے۔ تو پہلے حصے میں 7 قوانین ایک بہترین معاشرے کو وجود میں لانے کے لیے بیان کیے گئے ہیں کہ ان قوانین کو اگر تم ان قوانین پر عمل کرو گے، ان کو اپنے عمل میں لاؤ گے تو ایک بہترین معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے 2 حکم ایسے بیان کیے جن کا تعلق اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ آپ کے آداب کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور اس صورت کا ایک پس منظر ہے۔ حکم تو عام ہوتا ہے ہر آیت اور ہر صورت کا، چونکہ اللہ کا یہ کلام قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، لیکن کبھی آیات کا نزول جو ہوتا ہے وہ کسی پس منظر میں ہوتا ہے۔ تو اس صورت کی ابتدائی آیات کا پس منظر جس میں یہ آیات نازل ہوئی وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف علاقوں سے وفود آتے، آ کر ایمان قبول کرتے، ایمان قبول کرنے کے بعد دین کی جو موٹی موٹی اور ضروری باتیں ہوتی وہ حاصل کرتے۔ اس کے بعد جب وہ واپس جانے لگتے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک امیر منتخب کر دیتے، جو امیر براہ راست رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی قوم کے درمیان ایک واسطہ ہوتا تھا احکامات کے لے جانے اور لانے کا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو لے جاتا اور اپنی قوم کے احوال کی اطلاع دیتا آ کر۔ اس طرح آپ ایک امیر مقرر کیا کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے جس طرح وفود آ رہے تھے، قبیلہ بنو تمیم کا ایک وفد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب وہ روانہ ہونے لگے تو اب ان کا امیر مقرر کرنا تھا۔ ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کے متعلق کوئی تجویز پیش نہیں کی تھی، بلکہ ابھی آپ نے یہ بات بھی نہیں چھیڑی تھی کہ اس سے پہلے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی رائے پیش کرنا شروع کر دی کہ ان میں سے فلاں آدمی کو امیر بنایا جائے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دی کہ ان میں سے قعقاع بن معبد رضی اللہ تعالی عنہ ان کو امیر مقرر کیا جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اقرع ابن حابس رضی اللہ تعالی عنہ ان کو امیر مقرر کیا جائے۔ پھر دونوں نے جب اپنی رائے پیش کر دی تو اپنی رائے پر دلیل دینا بھی شروع کر دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، آپ نے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی، اور ان میں آپس میں آوازیں بلند ہونے لگ گئی اپنی بات کو سیدھا کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہل جاتا ہے کہ میرے نبی کی موجودگی میں ابھی نبی نے بات کا آغاز نہیں کیا اور تم نے شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی پھر آوازیں بھی بلند ہونے لگ گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لایا، لا تقدموا، پیش قدمی نہ کرو، سبقت نہ کرو، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے، اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے تم پیش قدمی نہ کرو، آگے نہ بڑھو، تم سبقت نہ کرو اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے، تمہارے تمام اقوال کو، تمہاری تمام باتوں کو وہ سننے والا ہے۔ علیم، اور تمہارے تمام احوال کو، ایک ایک حالت کو وہ جاننے والا ہے۔ اس لیے جو بول رہے ہو سوچ سمجھ کر بولو کیا بول رہے ہو، اسی طریقے سے جو کر رہے ہو سوچ سمجھ کر کرو کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو۔
اس میں تنبیہ فرما دی کہ تمہیں پیش قدمی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خاموش رہو۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے کسی بات کی ابتدا کریں تو تم بھی ابتدا کرو۔ اب یہ آیت کریمہ ایک خاص پس منظر میں نازل ہوئی، لیکن حکم عام ہے، اور اللہ کا یہ کلام تازہ کلام ہے، تا قیامت یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، اس لیے یہ حکم عام ہے۔ عام حکم بیان کیا کہ تم کسی بھی معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے پیش قدمی نہ کرو، سبقت نہ کرو۔ اللہ کا نام تو بطور برکت کے ابتدا میں آیا، اصل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ کی مجلس لگی ہوئی ہو، آپ سے آگے بڑھنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، تمہیں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ سے بہت سارے احکامات نکلتے ہیں۔ ایک حکم اس سے یہ نکلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہو، جب تک آپ کسی بات کی ابتدا نہ کریں، کسی بات کو نہ چھیڑیں، آگے بیٹھنے والے لوگوں میں سے بھی کوئی اس بات کو نہ چھیڑے۔ ہاں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھیڑیں کسی بات کو اور پھر اس پر مشورہ طلب کریں اور رائے طلب کریں، تو جس سے رائے طلب کی جا رہی ہے وہ اپنی رائے پیش کر سکتا ہے، رائے کی آزادی ہے، پھر رائے پیش کر سکتا ہے، جو رائے کوئی پیش کرنا چاہے وہ رائے دے سکتا ہے، لیکن جب تک پوچھا نہ جائے تب تک بولیں نہ۔ ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا۔ دوسرا مسئلہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اسی میں نہیں بلکہ کسی بھی کام میں آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، آگے بڑھنے کی اجازت تمہیں نہیں ہے۔ مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں چل رہے ہیں تو آپ سے آگے نہ چلو۔ ہاں اگر آپ ہی حکم دیں اور کسی کو آگے بھیجنا مقصود ہو پھر وہ آگے نکلے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب تک آپ نہ کہیں تب تک کوئی آگے نہ بڑھے، آپ کے ساتھ چلیں یا پیچھے پیچھے چلیں۔ اسی طریقے سے کوئی اور مجلس ہو، مثلا کھانے کی مجلس ہے، کھانا کھانے کے لیے کھانا لگایا گیا ہے، تو جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا نہ کریں تب تک تمہیں ابتدا کرنے کی اجازت نہیں ہے، تم بھی ابتدا نہ کرو۔ ہاں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا کر لیں یا آپ کہیں کہ بھئی شروع کرو تو پھر اس کے بعد شروع کرنا یہ درست ہے۔ اگر کوئی آدمی ادھر سے ہی ابتدا کرتا ہے، پہلے ہی ایک دم کھانا شروع کر دے گا تو یہ بے ادبی ہو جائے گی، ادب کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ تو یہاں بتایا لا تقدموا بین یدی اللہ، تم اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اتباع سنت اصل چیز ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار جو ہے اس کے مطابق دین پر عمل کیا جائے، اپنی طرف سے دین میں آگے بڑھنے کی کوشش نہ کی جائے۔ چنانچہ اس کی ایک مثال بھی موجود ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے 3 اشخاص ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے متعلق ہمیں بتائیے کہ آپ رات کو کیسے عبادت کرتے ہیں، کتنی عبادت کرتے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رات بھر جاگتے ہوں گے اور رات میں 1 منٹ کے لیے بھی سوتے نہیں ہوں گے، آرام نہیں کرتے ہوں گے، یہ ان کے ذہنوں میں تھا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام بھی کرتے ہیں، رات کا کچھ حصہ اور کچھ حصے میں عبادت کرتے ہیں، اس طریقے سے بتایا۔ اسی طرح دن میں کبھی روزہ رکھتے ہیں، کبھی روزہ نہیں رکھتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، جو طریقہ تھا وہ بتایا۔ اب انہوں نے اس عبادت کو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انجام دے رہے تھے اس کو کم سمجھا اور یہ کہنے لگے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اگلی پچھلی ساری بھول چوک بھی اللہ نے معاف کر دی ہے، اس لیے آپ کو تو زیادہ عبادت کی ضرورت ہے ہی نہیں، ہمیں اس سے زیادہ عبادت کی ضرورت ہے۔ اس لیے ان میں سے ایک یہ کہنے لگا کہ آج کے بعد میں رات کو کبھی نہیں سوؤں گا، رات بھر اللہ کی عبادت کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں دن بھر روزے سے رہوں گا، کبھی بھی افطار نہیں کروں گا، بس ہمیشہ روزے رکھتے رہوں گا سوائے ان 5 دنوں کے جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی ایام تشریق کے عید کے جو قربانی کے 3 دن ہیں اور اسی طرح چوتھا دن، اور اسی طریقے سے
جو عید الفطر کا دن ہے تو دونوں عیدوں کے دن اور ایام تشریق کے 3 دن 5 دن جو ہے ان میں روزہ رکھنا حرام ہے، اس کے علاوہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں نے ابھی تک نکاح نہیں کیا ہے، بس میں اسی طرح زندگی بسر کروں گا، نکاح نہیں کروں گا اور ہمیشہ اللہ کی عبادت کے اندر لگا رہوں گا۔ یہ انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور یہاں سے چل پڑے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ فلاں فلاں آپ کے ساتھی آئے ہوئے تھے اور انہوں نے اس طریقے سے آ کر کہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو بلایا اور بلانے کے بعد ان سے یہ پوچھا کہ آپ لوگوں نے یہ باتیں کہی؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے اور آپ نے فرمایا انا اعلمکم باللہ واتقاکم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا، اللہ کی معرفت رکھنے والا ہوں اور تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ کیا میری زندگی تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں اور میں نکاح بھی کرتا ہوں، اور یاد رکھو جو میری سنت پر نہیں چلے گا، میری سنت سے اعراض کرے گا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌ، تیری جان کا تجھ پر حق ہے، لہذا سونا یہ تمہاری جان کا حق ہے، اس کو ادا کرو۔ وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌ، اور تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، تمہیں اپنی آنکھ پر بھی ترس کرنا ہے اور اس کو سونے کا موقع دینا ہے، زیادہ بوجھ اپنے جسم پر نہیں ڈالنا ہے، زیادہ بوجھ اپنی آنکھ پر نہیں ڈالنا ہے۔ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌ، اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، لہذا اس کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، اور اس کے علاوہ اور لوگوں کے حقوق ہیں، ان تمام حقوق کو ادا کرنا یہی دین ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی الگ تھلگ ہو جائے بالکل اور رہبانیت کا راستہ اختیار کر لے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا اور آپ نے فرمایا کہ نہیں، ان تمام حقوق کو ادا کرو اور جس طرح میں زندگی بسر کر رہا ہوں اس طریقے سے تم زندگی بسر کرو، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ تو اس سے چوتھا حکم یہ معلوم ہوا کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی اصل دین ہے۔ اگر کوئی سنت کو چھوڑتا ہے اور اپنی طرف سے کچھ راستہ اور طریقہ اختیار کرتا ہے وہ درست نہیں ہے۔ پانچواں حکم یہ معلوم ہوا کہ دین کے اندر کوئی نئی بات ایجاد کرنا، اس سے بھی منع کر دیا گیا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ دین کے اندر بدعات کو جگہ نہ دو، بدعات نہ نکالو، دین میں نئی نئی باتیں نہ نکالو۔ جو بدعتی ہے کسی بدعت کو ایجاد کرتا ہے وہ بھی گویا اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے لگ گیا ہے۔ اس کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ یہ نیکی کا کام تھا، یہ اچھا کام تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں بتایا، لہذا میں بتا رہا ہوں کہ یہ اچھا کام ہے، اس کو کرو۔ تو اس طریقے سے وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی زد میں آ جاتا ہے بدعتی۔ اور پھر بدعت پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر نئی بات دین کے اندر جو نکالی جائے وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ اس لیے اپنی طرف سے دین کے اندر کوئی نئی بات ایجاد کرنا، بدعات کو رواج دینا، یہ بھی اس آیت کریمہ کے خلاف ہوگا۔ میں آپ کو مثال پیش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر اذان ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اذان کا جو طریقہ ہے اور آپ کے صحابہ نے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ ہے کہ اذان کی ابتدا ہوتی ہے اللہ اکبر سے۔ اس اذان سے پہلے درود پاک پڑھنا یا اور کچھ پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے۔ سیدھے اذان دینے کے لیے جب کھڑے ہوتے تو سیدھا اذان ہی سے اللہ اکبر سے اس کی ابتدا ہوتی تھی، کسی اور عمل کو اس وقت میں انجام نہیں دیا جاتا تھا۔ ہاں اذان ہو گئی، اذان کے بعد پھر حکم ہے کہ اب تم درود پڑھو، اب اس کے بعد دعا پڑھو۔ مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم مؤذن کی آواز سنو فقولوا مثل ما یقول المؤذن، تو تم بھی ویسے ہی کہو جیسے مؤذن کہہ رہا ہے۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر، لہذا تم بھی اللہ اکبر کہو۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو تم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو۔ مؤذن نے کہا اشہد
ان محمد الرسول اللہ، تو تم بھی اس کے جواب میں یہی کہو اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ، تو تم بھی اس کے جواب میں حی علی الصلاۃ کہو، اور ایک روایت کے مطابق لا حول ولا قوت الا باللہ کہو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں، اور ایک روایت میں ہے کہ ویسے ہی کہو حی علی الصلاح ہی کہو، حی علی الفلاح کہو۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مؤذن نے کہا لا الہ الا اللہ، تو تم بھی کہو لا الہ الا اللہ۔ جب وہ اذان دے چکے پھر آپ نے فرمایا ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود بھیجو، ثم صلوا لی الوسیلہ، پھر میرے لیے وسیلے کی درخواست کرو، پھر اللہ سے دعا کرو اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، جو اذان کے بعد کی دعا ہے پھر یہ دعا پڑھو۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اب یہاں بتائیے کہ درود پڑھنے کے لیے کب کہا گیا؟ اذان سے پہلے یا اذان کے بعد؟ کب بتایا ہے؟ اذان کے بعد بتایا ہے، لیکن ہم نے شروع کر دیا پہلے ہی پڑھنا۔ ہمارے کچھ بھائیوں نے پہلے پڑھنا شروع کر دیا، پہلے پڑھتے ہیں، تو بتاؤ وہ سنت کے مطابق عمل کر رہے ہیں سنت کے خلاف؟ سنت کے خلاف ہو گیا، یہ بدعت ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنا ہے۔ اس سے اس آیت کریمہ کے اندر منع کیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والا جاننے والا ہے۔ تو بدعات کو رواج دینا، بدعات کو عمل میں لانا، یہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنا ہے۔ لہٰذا بدعات سے بچنا چاہیے آدمی کو، کوئی بھی بدعت جو ہے وہ اپنے اندر آدمی آنے نہ دے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ یہ کتنا پیارا خطاب ہے، اور اس چھوٹی سی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 5 مرتبہ اس لفظ سے خطاب کیا ہے امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو۔ پہلی امتوں کو یہ خطاب نہیں ملا ہے، پہلی امتوں کو تو خطاب ہوتا تھا یا قوم آدم، یا قوم نوح، یا قوم عاد، اس طریقے سے ان کو خطاب کیا جاتا تھا۔ لیکن اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے خطاب کیا ہے کس طریقے سے؟ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، یعنی اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان جو ایک رشتہ ہے ایمان کا، اس رشتے کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی نے خطاب کیا ہے۔ تو اس چھوٹی سی صورت کے اندر 5 مرتبہ یہ خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا، تم بلند نہ کرو، اصواتکم، اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، فوق منا پر، اوپر، فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر، تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم ولا تجہروا له بالقول، اور تم نبی کو کے سامنے اس طرح بات نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ کیا مطلب؟ اس طرح نبی کے سامنے بلند آواز سے بات نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہو۔ جس طرح تم میں سے بعض کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتا ہے، اس طرح نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ جہر یجہر کے مناتے ہیں ظاہر کرنا، اونچا کرنا۔ ولا تجہروا له بالقول، اور تم نبی کے سامنے اپنی بات کو بلند نہ کرو، اپنی آواز کو اٹھاؤ نہ، بلند نہ کرو۔ کجہر بعضکم لبعض ان تحبط، جہر بعضکم لبعض، جس طریقے سے کہ تم میں سے بعض کے سامنے اپنی آواز کو اونچا کرتا ہے، اس طرح اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند کرو جس سے نبی کی بے ادبی ہو جائے، نبی کی شان میں گستاخی ہو جائے، اور اس کا نتیجہ پھر یہ ہوگا ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ ان تحبط، حبط یحبط، یا حبط یحبط، اس کے معنی آتے ہیں ضائع ہو جانا، اکارت ہو جانا۔ ان تحبط اعمالکم، کہ ضائع ہو جائیں اعمالکم، تمہارے اعمال، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔
تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو پتہ بھی نہ چلے۔ اس لیے اس بات کو ملحوظ رکھو اور نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے تب تک یہ حکم تھا کہ آپ کہیں پر بھی ہوں آپ کے سامنے کسی کو بلند آواز سے بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اب حکم یہ ہے کہ جب کوئی آدمی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دے، اللہ ہمیں نصیب کرے، اللہ ہمیں نصیب کرے وہاں کی حاضری، اور اللہ وہاں پہنچ کر ہمیں درود و سلام پیش کرنا نصیب کرے۔ تو جو آدمی وہاں پہنچے اور جالیوں کے سامنے سلام پیش کرے تو دھیمی آواز میں، پست آواز میں وہ سلام پیش کرے، وہاں پر بھی زور سے بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر کے ساتھ حیات ہے، اور اخروی حیات اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا کی ہے۔ وہاں جو آدمی جاتا ہے سلام پیش کرتا ہے، اس کے سلام کو آپ سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی آپ عنایت فرماتے ہیں۔ اس لیے وہاں پر وہی آداب ہوں گے جو آپ کی موجودگی میں آپ کی مجلس کے آداب ہوتے تھے کہ آدمی دھیمی آواز میں وہاں پر سلام پیش کرے اور شور ہنگامہ نہ کرے، وہاں پر زور زور سے جو ہے نہ بولے وہاں پر۔ لیکن آج بہت بے حرمتی ہوتی ہے وہاں پر، جب آدمی وہاں جاتا ہے دیکھتا ہے لوگوں کی حالت کو، امت کی حالت کو دیکھتا ہے، رونا آتا ہے۔ یہ ویڈیوگرافی اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں اور زور زور سے بولتے ہیں، فون کر رہے ہیں اسی وقت کہتے ہیں ہاں جی میں نے فون لگا دیا ہے، اسپیکر آن کر دیا، آپ بھی سلام پیش کر لو، ادھر سے ہی سلام پیش کر لو۔ اس طریقے سے بے ادبیاں کرتے ہیں۔ انہی بے ادبیوں کی وجہ سے شاید اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں روک دیا۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے اور آپ کا ادب کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو اب حکم یہ ہے، اور وہاں یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے، یہ آیت وہاں جالیوں کے اوپر لکھی ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہ آیت کریمہ وہاں لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ دو حکم آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کے آداب بتائے گئے۔ ایک تو یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے کسی بھی کام میں پیش قدمی نہ کرو، سبقت نہ کرو، اور دوسرا یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اپنی آوازوں کو پست کرو۔ اور میں نے بتایا کہ اللہ کا یہ کلام قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب تھے۔ اب یہی آداب مفسرین نے لکھے ہیں علماء کرام کے، جو علماء انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، لہٰذا کوئی بڑا عالم ہے، اکابرین موجود ہوں، اس وقت میں بھی یہی آداب ہوں گے۔ ہم ان سے آگے نہ بڑھیں، ان باتوں میں بھی ان سے آگے نہ بڑھیں، چلنے میں بھی ان سے آگے نہ بڑھیں، اور دوسری چیزوں میں ان سے آگے نہ بڑھیں۔ اسی طریقے سے ان کے سامنے اپنی آوازوں کو بھی بلند نہ کریں۔ جو آداب اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمایا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ یہی آداب اب آپ کے وارثین جو ہیں، انبیاء کے وارثین علماء کرام ہیں، ان اکابر علماء کا بھی کہ بھی یہی آداب ہیں، لہٰذا ان آداب کی ان کے سامنے بھی رعایت کی جائے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ اپنی کتاب کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں با ادب بنائے اور بے ادبی سے، گستاخی سے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔